مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کی روشنی میں اسلامی معاشرہ، مومنانہ سوسائٹی، اس کی 10 صفات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آج ہم اپنے علم و عمل کے لیے جس صفت پر ڈیرے ڈالیں گے وہ ہے صدق، صداقت۔ لیکن قبل اس کے کہ صدق اور صداقت کو ہم قرآن و سنت کی دنیا میں اتر کر سمجھیں، لغت میں اتر کر صدق اور صداقت کا معنی جان لیا جائے۔ عربی لغت میں صدق کا معنی ہے زبان اور دل کے درمیان ہم آہنگی ہو، اور جو بات کہی جا رہی ہے وہ نفس واقعہ کے مطابق ہے۔ زبان اور دل کی مطابقت اور نفس واقعہ کے مطابق کسی واقعے کا پیش آنا، اسے کہتے ہیں صدق اور صداقت۔ سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے۔ منافقین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس اقرار پر کہا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دی، یہ واقعہ نفس واقعہ کے مطابق ہے، لیکن انہوں نے جو گواہی دی تھی وہ زبانی دی تھی، دل ان کے ساتھ نہیں تھا۔ تو زبان اور دل کے درمیان ہم آہنگی نہیں تھی، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ تو زبان اور دل کے درمیان ہم آہنگی ہو اور واقعہ جو پیش آیا ہے وہ نفس واقعہ کے مطابق ہو تو اسے کہا جاتا ہے صدق، اسے کہا جاتا ہے صداقت۔ ایک حدیث کی روشنی میں بھی صدق کا لفظ سمجھیں آپ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ جو لین دین کرنے والے ہوتے ہیں، خریدنے اور بیچنے والے ہوتے ہیں، انہیں سودے کو فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہے جب تک یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہو جائیں۔ فَإِن صَدَقَا، اگر یہ دونوں سچائی سے کام لیں، بیچنے والا بھی سچ بولے، خریدنے والا بھی سچ بولے، وَبَيَّنَا، اور اپنے سودے کی حقیقت کو بیان کر دیں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، تو ان کی اس سوداگری کے اندر برکت ہوگی۔ لیکن اگر وَإِن كَتَمَا، خریدنے والا بیچنے والا دونوں جھوٹے ہوں، وَكَتَمَا، اور اپنے سودے کے کھوٹ کو دونوں چھپائیں، مُحِقَتْ بَرْكَتُ بَيْنِهِمَا، ان کے سودے کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ تو صدق کا معنی ہوتا ہے زبان اور دل کے درمیان ہم آہنگی کا ہونا۔ اب جب ہم اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے، مومنانہ سوسائٹی قائم کرنے کے لیے صدق اور صداقت پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تو یہاں ہم چند باتیں سمجھیں گے۔ پہلی بات، ہم سب اپنے آپ کو سچا بنائیں، جھوٹ سے پرہیز کریں، بلکہ زبان سے جھوٹی بات نکالنے کو اپنے حق میں کبیرہ گناہ سمجھیں۔ یہ جس آیت کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 35، اس میں یہی تو کہا گیا ہے کہ اسلامی معاشرہ، مومنانہ سوسائٹی وہی لوگ بنا سکتے ہیں الصادقین والصادقات، کہ مرد ہوں وہ بھی سچے ہوں، عورتیں ہوں وہ بھی سچائی سے کام لینے والی ہوں، جھوٹ سے پرہیز اختیار کریں۔
یاد رکھیے دوستو، اگر ہم سچائی سے کام لیں گے، اگر ہم سچ بولیں گے، ہمارے دل کو اطمینان ملے گا، ہمارے دل کو قرار ملے گا، ہمارے دل کو سکون ملے گا۔ لیکن اگر ہم مسلمان پورا معاشرہ جھوٹ بول رہا ہو اور سوسائٹی کی بنیاد جھوٹ پر کھڑی ہو، دلوں کو قرار نہیں مل سکتا، دلوں کو اطمینان نہیں مل سکتا، دلوں کو سکون نہیں مل سکتا۔ وہ جو ترمذی میں روایت آتی ہے، حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات محفوظ کی ہے، ایک بات یاد کی ہے، اور وہ بات کیا تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ چیز چھوڑ دو جس سے شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ چیز اپنے اندر اس کو جگہ دو جس سے شک و شبہ دور ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فإن الصدق طمانیہ، سچائی سے دلوں کا اطمینان حاصل ہوگا، سچائی سے دلوں کو قرار حاصل ہوگا، سچائی سے دلوں کو سکون حاصل ہوگا۔ اور والکذبہ، اگر انسان جھوٹ بولے گا، انسان بےایمانی کرے گا، تو کس کے اندر ہمیشہ کیا ہے؟ ریبہ، شک ہے، شبہ ہے، انسان کو قرار نہیں مل سکتا، دل اس کا ہمیشہ بے چین رہے گا۔ تو جب ہم اسلامی معاشرہ بنانے کی بات کر رہے ہیں، مومنانہ سوسائٹی کھڑی کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کو سچائی کا علم بردار بننا ہے۔ دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے، جب ہم مومنانہ سوسائٹی قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں، جنتی معاشرہ کھڑا کرنے کی بات کر رہے ہیں، جس کی بھی صحبت ہم اختیار کریں، جس کی بھی معیت ہم اختیار کریں، ہم کسی کے ساتھ ٹو گیدر ہونا چاہتے ہیں، گیدرنگ بنانا چاہتے ہیں، دوستیاں پالنا چاہتے ہیں، تو اللہ، اس کا رسول اور ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم کرتا ہے، ہمیں یہ تلقین کرتا ہے، سچوں کے ساتھ معیت رکھو، سچوں کے ساتھ رفاقت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ گیدرنگ بناؤ۔ کچھ بھی ہے، سچائی کا اثر ہم پر پڑتا ہے اور جھوٹ کا اثر بھی ہم پر قائم ہوتا ہے۔ تو مذہب ہم سے یہ کہتا ہے، مذہب زور دیتا ہے اس بات پر، جب بھی کسی کو دوست بناؤ، جب بھی کسی کا ہم نوا بنو، جب بھی کسی سے ٹوگیدر ہو، تو وہ سچ بولنے والا ہو۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 119، رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور ان لوگوں کی رفاقت اختیار کرو، ان لوگوں کی معیت اختیار کرو، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو سچ بولنے والے ہوں۔ خود ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو تمثیلی انداز میں اچھی اور بری صحبت کی مثال بیان کی تھی۔ آپ نے کہا تھا بری صحبت تو ایسی ہے گویا کہ تم آگ دہکانے والے کے پاس بیٹھے ہو، بھٹی دہکانے والے کے پاس بیٹھے ہو، اور بھٹی دہکانے والے کے پاس جب بیٹھیں گے تو چنگاریاں ہم پر پڑیں گی، ہمارے کپڑوں کو جلائیں گی، ہماری کھال کو جھلسائیں گی۔ اور اچھی صحبت کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اچھی صحبت تو ایسی ہے گویا کہ عطر فروش کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں، اگر عطر نہیں بھی خریدا تو کم سے کم عطر کی خوشبو سے محظوظ ضرور ہوں گے، بہرہ مند ضرور ہوں گے۔ ایک روایت مسند احمد اور ترمذی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑے کام کی روایت ہے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا من نجات، اللہ کے رسول نجات کس چیز میں ہے؟ اب ظاہر ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخروی نجات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، لیکن دوستو یاد رکھیں اسی اخروی نجات کے اندر جنتی معاشرہ موجود ہے۔
اسی اخروی نجات میں اسلامی معاشرہ موجود ہے، مومنانہ سوسائٹی موجود ہے. لہذا دل اور دماغ میں اتارنے کے لیے اس بات کو سمجھیں آپ. جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اللہ کے رسول یہ بتائیے من نجا، نجات کس چیز میں ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری کوشش ہونا چاہیے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، جو فرصت کے لمحات ہیں نا جہاں آپ فارغ ہیں، زیادہ وقت اس چھت کے نیچے گزاریں جو آپ کی اپنی چھت ہے. اب ظاہر ہے اس چھت کے نیچے آپ کے بیوی بچے ہوں گے، آپ کے ماں باپ ہوں گے، آپ کے بہن بھائی ہوں گے. تو جو تمہارا گھر ہے، جس چھت کے نیچے تم رہتے ہو، تمہارا خاندان رہتا ہے، اپنا فارغ وقت زیادہ سے زیادہ اسی گھر کے اندر گزارو. اگر باہر نکلنا ہو تو ضرورت سے باہر نکلو، کوئی کام پڑ گیا ہے، کوئی مجبوری پیش آ گئی ہے، کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے تو ضرورت سے گھر کے باہر نکلو. بلا ضرورت گھروں کے باہر وہ لوگ بیٹھا کرتے ہیں جو اپنی زندگی میں غیر سنجیدہ ہوا کرتے ہیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اگر تم سے گناہ ہو جائے تو گناہوں پر آنسو بہاؤ، اپنے گناہوں پر رو. یاد رکھیے انسان کی تعریف یہ ہے کہ وہ خطا کا پتلا ہے، اس سے خطا ہوگی، لیکن یہ انسان کی پوری تعریف نہیں ہے. انسان کی پوری تعریف یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اسے اپنی غلطی پر ندامت ہوتی ہے، وہ اپنی غلطی پر، اپنے گناہ پر ندامت کے آنسو بہایا کرتا ہے. اور ایک بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہی تھی امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو سنبھال کے رکھو، اپنی زبان کو روک کر رکھو. یعنی جب زبان چلے سچائی کے ساتھ چلے، اس میں جھوٹ نہ ہو. جب زبان کا استعمال ہو ایمانداری کے ساتھ ہو، بےمانی نہ ہو. جب آپ اپنی زبان کو زحمت دیں، اپنی زبان سے کام لیں تو وہ انصاف کا کام لیں، اس کے اندر بےمانی نہ ہو. یہ ہے اصل چیز. اور جب ہم صدق اور صداقت پر ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہیں کہ اگر ممکن ہے ہمارے لیے کہ ہم جنتی معاشرہ بنا سکیں، ہم اسلامی معاشرہ قائم کر سکیں، ہم مومنانہ سوسائٹی بنا سکیں، تو پھر دوستو یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو امتحانات ہمیں درپیش ہوں، جو آزمائشیں ہمارا احاطہ کریں، ان آزمائشوں میں، ان امتحانات میں اپنے آپ کو پورا اتاریں. ایک مسلمان ہو نہیں سکتا کہ وہ امتحانات کے بغیر جنت میں چلا جائے. ایک مسلم سوسائٹی آزمائشوں کے بھٹی میں اترے بغیر قائم نہیں ہو سکتی. تو ایک مسلمان بھی آزمائشوں سے گزرے گا، ایک مسلم معاشرہ بھی اپنے تربیتی مراحل میں امتحانات کی بھٹی سے گزرے گی. یہ ضروری ہے، اس کے بغیر. تو اب آزمائش کتنی کڑی ہو، آزمائش کتنی سخت ہو، سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. اگر سخت آزمائش آ گئی، کڑی آزمائش آ گئی، ہم نے سچائی کا دامن چھوڑ دیا تو جو جنتی معاشرہ بنانے لگے ہیں، جس مومنانہ سوسائٹی کا خواب دیکھا ہے، وہ کبھی نہیں قائم کر سکتے. ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ احزاب کی آیات 22، 23 اور 24، اور جب اپنے خالق اور مالک سے سیکھیں گے تو دل دماغ کی حضوری بہت زیادہ ضروری ہے. 5 ہجری ہے، غزوہ خندق کا موقع ہے. 10 سے 12,000 اتحادی لشکر مدینہ پہ ٹوٹ پڑا ہے. اب اللہ رب العالمین نقشہ کھینچ رہا ہے مسلم سوسائٹی کا. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اس اتحادی لشکر کو دیکھا، کہنے لگے هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. بھئی یہی تو وہ چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا.
اور اللہ اور اس کا رسول کا جو بھی وعدہ ہے وہ کیا ہے؟ سچا. یعنی صرف دعوی ایمان سے جنت میں نہیں جا سکتے، صرف دعوی ایمان سے اسلامی سوسائٹی نہیں بنا سکتے. قرآن کتنے ہی مقامات پر یہ بات کہہ چکا ہے، جب تم زبان سے کہو گے لا الہ الا اللہ، آزمائشیں ٹوٹ پڑیں گی، امتحانات گھیرا کر لیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح سابقہ ملتوں پر آزمائشیں اور امتحانات ٹوٹ پڑے. انہوں نے فقر کا بھی سامنا کیا، انہوں نے قحط کا بھی سامنا کیا، انہوں نے بیماریوں کا بھی سامنا کیا، انہوں نے حوادث کا بھی سامنا کیا. وَزُلْزِلُوا، پچھلی ملتیں ہلا ماری گئیں، پچھلی ملتیں جھنجھوڑ دی گئیں. ایمان لانے کے بعد تو یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ تم ایمان کا دعویٰ کرو، جنتی معاشرہ بنانے کی کوشش کرو، اور امتحانات تم پر نہ آئیں، ابتلائیں تم پر نہ آئیں. پھر آیت نمبر 23 میں رب العالمین نے کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. ان ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا. اب اللہ سے کیا ہوا وعدہ کیا تھا؟ اگر دین کے راستے میں مال لٹانے کا موقع آئے گا مال لٹا دیں گے، اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں جان کی بازی کھیلنا پڑی جان کی بازی کھیل جائیں گے. اور پھر آیت نمبر 24 میں اللہ نے کہا ہے احزاب کا طوفان کیوں اٹھا، مسلم سوسائٹی پر آزمائشیں کیوں آتی ہیں، ایک مسلمان پر امتحان کیوں ٹوٹ پڑتا ہے؟ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین، تاکہ اللہ رب العالمین ان ایمان کے دعویٰ کرنے والوں کو جو اپنے دعوے میں سچے ہیں ان کو الگ کر دے، اور ایمان کا وہ دعویٰ کرنے والے جو اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں ان کو جدا کر دے. یہ جو ذخیرہ اندوزی مذہب کے اندر جائز نہیں ہے، یہ ذخیرہ اندوزی فیصلہ کر دیتی ہے ایمان میں کون کھڑا ہے، ایمان میں کون کھوٹا ہے. یہ جو کسی کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھانا اسلام میں حرام ہے، وہ اس لیے کہ یہ موقع ہے فیصلہ ہو جاتا ہے کون ایمان میں کھڑا ہے کون کھوٹا ہے. اسی لیے مذہب ہمیں پابند کرتا ہے کبھی اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرو. کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کر دی، کسی مسلمان کو ہاتھ سے اذیت پہنچا دی. بخاری مسلم کی روایت نہیں ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. کسی مسلمان کو برا بھلا کہنا، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کو قتل کرنا یہ کفر کے مترادف ہے. تو دوستو، جب ہم مسلمان ہیں اور جب اسلامی سوسائٹی قائم کرنے کی ہم بات کریں گے آزمائشیں آئیں گی، امتحانات، یہی تو وہ موقع ہوتا ہے کہ جناب ہم اسلامی سوسائٹی قائم کرنے میں، مومنانہ معاشرہ بنانے میں سچے ہیں یا نہیں ہیں. صدق کہتے ہیں سچائی کو، دماغ حاضر رکھیے گا دوست. صادق کہتے ہیں سچے کو، اور صدیق کہتے ہیں جو سب سے زیادہ سچا ہو، جو ہمہ وقت سچائی سے کام لینے والا ہو، جھوٹ جس کی زبان پر آتا نہ ہو، اپنے مفاد کی خاطر، اپنی ذاتی مفاد کی خاطر کبھی وہ غلط بات کو اپنی زبان پر نہیں لے کر آتا. صدیق وہ ہے جو ہمہ وقت سچا ہو. توجہ رہے آپ کی دوست، یہ صدیق انبیاء کی صفت ہے. اگر آپ سورہ یوسف کی آیت نمبر 46 کا مطالعہ کریں تو یوسف علیہ السلام کو صدیق کہا گیا ہے. اگر آپ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 کا مطالعہ کریں ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کہا گیا ہے. اسی سورہ مریم کی آیت نمبر 56 کا مطالعہ کریں تو ادریس علیہ السلام کو صدیق کہا گیا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 75 کا مطالعہ کریں تو مریم علیہ السلام کو صدیقہ کہا گیا ہے. میں توجہ دلا رہا ہوں انبیاء کی صفت ہے، لیکن دوستو یہ صفت ہم بھی اپنا سکتے ہیں. اس صفت سے ایک عام مسلمان بھی متصف ہو سکتا ہے. کرنا کیا ہے؟
اللہ اور اس کے رسول کا مطلوب مومن اپنے آپ کو بنانا ہے، قرآن کا مطلوب مومن اپنے آپ کو بنانا ہے۔ اور قرآن کے مطلوب مومن ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے سائے میں پناہ گزی ہو جائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے اپنے آپ کو جمع کر لیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 19 رب العالمین فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، وہ لوگ جو سچے دل سے اللہ پر ایمان لائیں، وہ لوگ جو کامل طریقے سے اپنے رسول کی رسالت کو تسلیم کریں، اولئک هم الصدیقون، یہ لوگ صدیق ہیں، یہ راست باز لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دوستو ایک معروف روایت ہے، ہم اس کا مومنانہ مطالعہ کرتے ہیں، ایماندارانہ مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام نے اسلامی معاشرے کا جو خواب دیکھا ہے، کاش ہم مسلمان اس کو تعبیر دے سکیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، سچائی ہم سے نیکی کرواتی ہے۔ یاد رکھیں اگر سچائی ہمارے دل میں ہے ہم نیکوکار بن سکتے ہیں، اگر دل سچا نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو کتنی ہی کوشش کر لیں نیکوکار نہیں بنا سکتے۔ نیکی کرنے سے پہلے اپنے دل کو سچا بنانا پڑے گا، چونکہ یہی سچائی ہے جو ہم سے نیکی کرواتی ہے، اور یہی نیکی ہے جو جنت کے دروازے پر ہم کو لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص لا یصدق، مستقل سچ بولتا ہے، ہر موقع پر سچ بولتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ سچ بولنے والا صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ سوچے نا، وہ اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ صفت عام مسلمان کو مل جائے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی جناب میں، اس سے بڑھ کر ہمیں کچھ مل سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ اور پھر رسول نے فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، جھوٹ ہم سے بدی کرواتا ہے، یعنی جو شخص جھوٹا ہوگا وہ نیکی کر ہی نہیں سکتا، وہ ہمیشہ بدی کرے گا، وہ ہمیشہ گناہ کرے گا، وہ ہمیشہ خطا کرے گا۔ یہ جھوٹ انسان کو گناہگار بنا دیا کرتا ہے، اور پھر گناہ انسان کو جہنم کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اور پھر رسول نے کہا ایک شخص لا یکذب، مستقل جھوٹ بولتا ہے، ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، ہر موقع پر جھوٹ سے کام لیتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کی بارگاہ میں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بچا کر رکھے۔ بھائی کذاب کس کی صفت آپ نے حدیثوں میں پڑھی ہے؟ جب دجال کا ذکر پڑھتے ہیں آپ تو دجال کا ذکر ہوتا ہے کذاب کے ساتھ۔ اللہ نہ کرے کسی مسلمان کے ساتھ یہ صفت لگا دی جائے، اللہ نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی جناب میں، اللہ بچا کے رکھے ہم سب کو۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں دوست، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں معاملہ ایسا ہی ہو ہمارا۔ دیکھیں، جب تک اختلاف عقلی اور استدلالی ہے تو اس کو طے کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی یہی ہے، استدلال اور عقل سے کام لیا جائے۔ لیکن اگر عقل اور استدلال کے تمام مراحل طے کر لیے گئے ہیں، مخاطب پر حق ثابت ہو چکا ہے، مخاطب کے پاس حجت اور دلیل ختم ہو چکی ہے، اور حق اس پر اس طرح ثابت ہوا ہے جس طرح دن کی روشنی ہوتی ہے، پورے دن کی روشنی ہوتی ہے، لیکن اب بھی وہ مخاطب حق کو نہیں مان رہا، تو یہ موقع ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس جھوٹے پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ وہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے،
جس میں مباہلے کا ذکر ہے، اس کا پورا کانٹیکسٹ ہے کیا؟ وفد نجران آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی، اور اپنے عقائد میں وفد نجران لاجواب ہو گیا۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ نجرانی مسیحیت کے جو پیشوا ہیں، نجرانی مسیحیت کے جو پادری ہیں، وہ خود اپنے عقائد پر مطمئن نہیں ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے انہوں نے حق کو نہیں مانا، سچائی کی وجہ سے انہوں نے حق کو نہیں مانا۔ یہ وہ موقع تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مباہلے کا چیلنج کیا۔ میں خود بھی آ جاتا ہوں، اپنے اہل و عیال کو بھی لے آتا ہوں، تم بھی خود آ جاؤ، اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، ثم نبتہل، اور پھر ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین سے مباہلہ کریں، فنجعل لعنت اللہ الکاذبین، جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ تو کبھی بھی میں اپنی غلطی پر ڈھیٹ بن کے کھڑا نہ ہو جاؤں۔ اگر میری غلطی مجھ پر واضح ہو گئی ہے، اپنی غلطی تسلیم کروں، آپ کی غلطی آپ پر واضح ہو گئی ہے، اپنی غلطی تسلیم کریں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب کوئی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کا سایہ ہم پر کیسے ہو سکتا ہے؟ رب العالمین کی رحمت کا سایہ اس وقت ہوگا جب ہم ڈھیٹ پن سے باہر آئیں گے، جو صحیح ہے اس کو قبول کر لیں گے، جو غلط ہے اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکیں گے۔ اور آج کے جمعے کے حوالے سے دوستو آخری بات کہنے لگا ہوں، اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ دوستو جب ہم بات کر رہے ہیں اسلامی سوسائٹی، جنتی معاشرہ، مومنانہ معاشرہ، یاد رکھیے یہ اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب ہم تمام مسلمان اپنے آپ کو پیدائشی فطرت پر قائم کریں، جب ہم اپنے مزاجوں کو پیدائشی مزاج میں ڈھال لیں۔ جب تک ہم اپنی فطرت کے بگاڑ کو درست نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی طبیعتوں کے مزاج جو بگڑ چکا ہے اس کو سلیم نہیں کریں گے، درست صحیح نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اسلامی سوسائٹی نہیں بنا سکتے۔ پیدائشی فطرت پر آنا پڑے گا، پیدائشی مزاج پر آنا پڑے گا۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ احقاف، اس کی آیات 15 اور 16 کا، قرآن کا مطالعہ جب ہم کریں بڑی عقیدت کے ساتھ کریں، بڑے مومنانہ جذبے کے ساتھ کریں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، نیک برتاؤ کرے۔ آخر اس کی ماں نے 9 ماہ اسے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، مشقت کے ساتھ اسے جنم دیا ہے، 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں اسے پلایا ہے۔ دوستو کسی بھی انسان کا شعور سب سے پہلے ماں باپ کا حق پہچانتا ہے۔ ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب سے پہلے ہمارے شعور نے جس کے حق کو پہچانا ہے وہ ہے ماں باپ۔ ماں باپ بچے کی انگلی پکڑ کر خدا تک لے کے جاتے ہیں، ماں باپ بچے کی تربیت کر کے اسے خالق تک لے کر جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نہ کرے تربیتی ماحول اچھا نہیں ملا، ماحول بہت بگڑا ہوا تھا، دیگر عوامل تھے جس کی وجہ سے کوئی شخص، کوئی جوان، کوئی نوجوان اپنے خالق کو دریافت نہ کر سکا، اپنے خالق کا نہ ہو سکا، تو رب العالمین فرماتے ہیں تمہارے پاس موقع ہے، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، 40 سال کی عمر یہ وہ عمر ہوتی ہے جب انسان مینٹلی ایڈلٹ ہو چکا ہوتا ہے، جب انسان سن رشد کو پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اگر 40 سال کی عمر میں بھی ایک انسان اپنے کرتوتوں کو بہتر نہ کرے، اپنی زندگی کے فساد کو مٹانے کی کوشش نہ کرے، اپنے آپ کو صالح بنانے کی کوشش نہ کرے، اپنے آپ کو پیدائشی فطرت پر لانے کی کوشش نہ کرے، تو آگے اندھیرا ہے۔ 40 سال کی عمر جس کو مل گئی ہے، خدا را وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دے اور دعا کرے، ربی اوزعنی ان اشکر
نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے میں ان تمام نعمتوں کی شکر گزاری کروں جو نعمتیں آپ نے مجھ پر میرے والدین پہ کی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اے اللہ مجھے توفیق دے میں ایسا نیک عمل کروں جس نیک عمل سے آپ راضی ہو جائیں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ آپ سے دعا ہے میری اولاد کو بھی صالح بنا دیں۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے اللہ میں اپنے سابقہ گناہوں پر معافی مانگتا ہوں اور میں اعلان کرتا ہوں میں پکا سچا مسلمان ہوں۔ اگر تربیت کا بگاڑ تھا، ماحول کا بگاڑ تھا، 40 سال کی عمر مل گئی، اب اللہ رب العالمین کہتے ہیں بہترین موقع ہے، خدا را اپنے آپ کو سدھارو، اپنی فطرتوں کو سلیم کرو، اپنے مزاجوں کو درست کرو۔ پھر اللہ کہتے ہیں جن لوگوں نے اپنی فطرت کے بگاڑ کو ختم کر لیا، اپنے مزاجوں کے بگاڑ کو ختم کر لیا، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، ان لوگوں کے بہترین اعمال ہم قبول کر لیں گے، ان کے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے اور انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ کیوں؟ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، چونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ رب العالمین اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ تو اسلامی سوسائٹی بنانے کے لیے، اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے، جنتی معاشرہ بنانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم پیدائشی فطرت پر اپنے آپ کو کھڑا کریں، جائزہ لیں اپنا، کون سے اخلاقی بگاڑ ہمارے اندر ہیں، کون سی صداقت کے بگاڑ ہمارے اندر ہیں۔ ہم اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا تعمیری استعمال کر رہے ہیں، تخریبی استعمال کر رہے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا درست استعمال کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں، جائزہ لیں، تبھی اسلامی سوسائٹی بنے گی، اسلامی معاشرہ بنے گا۔ معذرت کے ساتھ صرف دعاؤں سے نہیں ہوتا، معذرت کے ساتھ صرف گریہ ازاری سے نہیں ہوگا، ہمت کرنا پڑے گی۔ اللہ رب العالمین نے جو صلاحیتیں آپ کے اندر نچوڑ دی ہیں، وہ صلاحیتیں ہم سب نے خدمت انسانی میں نچوڑنی ہیں، تب جنتی معاشرہ بنے گا۔ اپنے اخلاقی فساد کو، اپنے اخلاقی بگاڑ کو اپنے اندر سے نکال پھینکنا پڑے گا، تب کہیں جا کر اسلامی معاشرہ بنے گا، مومنانہ سوسائٹی بنے گی۔ ورنہ ہم بھول بھلیوں کا شکار رہیں گے، چھوٹی موٹی عبادات پر اپنے آپ کو مطمئن رکھیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات کروں، اگر دماغ آپ کے حاضر ہے، لیکن جو بات میں کرنے جا رہا ہوں نا دوست، اس کو جذباتی مسلمان کی حیثیت سے نہیں سنیے گا، فکری مسلمان کی حیثیت سے سنے گا جو بات میں کرنے جا رہا ہوں۔ فلسطینیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان 15 مہینے کی جنگ کے بعد جنگ بندی کا معاہدہ ہو رہا ہے، سیز فائر کا معاہدہ ہو رہا ہے۔ اس 15 مہینے کے دوران پوری انسانیت سوتی رہی ہے۔ اس 15 مہینے کے اندر پوری انسانی دنیا اور انسانی دنیا کا بین الاقوامی ادارہ UNO حکمت کی یا مصلحت کی چادر پہنے، چادر اوڑھے، خواب خرگوش کے مزے لیتا رہا۔ اسلامی دنیا کا جو متفقہ فورم ہے OIC، وہ ریت میں منہ دے کر طوفان گزرنے کا انتظار کرتا رہا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ رب العالمین حماس اور اسرائیل کے درمیان جو سیز فائر کا معاہدہ ہو رہا ہے، جنگ بندی کا معاہدہ ہو رہا ہے، اسے 6 ہفتے پر مشتمل نہ ہو، ہمیشہ کے لیے ہو۔ 50,000 لوگ شہید ہو گئے، بیشتر بچے اور عورتیں۔ 1,10,000 لوگ زخمی ہو گئے، ہر گھر تباہ ہو گیا، ہر اسپتال مٹ گیا، ہر اسکول پیوندے خاک ہو گیا۔ اب ہم مسلمان لاس اینجلس کی آگ کے پیچھے اپنے جرائم چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی 200 کروڑ مسلمان، 57 اسلامی ریاستیں،
اب وہ لاس اینجلس کی آگ کا سہارا لے کر اپنے جرائم پر پردہ ڈال رہے ہیں. ہم مسلمان بے ضمیر، ہم مسلمان بے عمل، ہم مسلمان بے حس، ہماری حالت تو یہ ہے ہم اسرائیلی پروڈکٹ کا مؤثر بائیکاٹ نہیں کر سکے. کوئی ایک مسلم حاکم زوردار انداز میں فلسطین کے حق میں بات نہیں کر سکا. اس وقت کی پوری مسلم دنیا معاشی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، متواصلاتی میدان میں عالمی طاقتوں کے سامنے بچھے ہوئے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں، سب سے بڑی طاقت قرآن کی شکل میں ہمیں دے کر گئے ہیں. وہ حدیث الثقلین مطالعہ کریں آپ. 2 بھاری چیز اللہ کے رسول نے دی تھی. سب سے بھاری چیز کیا تھی؟ قرآن. فخذوا بھی، تھام کے رکھو. کتنی سمجھ ہے ہمیں قرآن کے معاملے میں، کتنا عملی تعلق ہے ہمارا. یہودیت کو قرآن نے ننگا کیا. ہم نے کیا سیکھا قرآن سے؟ اللہ رب العالمین نے ملت اسلامیہ کو ایک کرنے کے لیے قرآن میں کتنا خطاب کیا. ہم نے کیا سمجھا اس سے، کیا لیا اس سے؟ اب ہم لاس اینجلس کی آگ کے پیچھے چھپ کر اپنے جرائم پہ پردہ ڈالنا ہے کہ جناب اللہ نے بدلہ لے لیا. امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ایک شہر لاس اینجلس میں اللہ نے آگ لگائی، اللہ نے بدلہ لے لیا. بس اللہ نے اگر بدلہ لینا تھا معذرت کے ساتھ تو یہ بدلہ اسرائیل کے ساتھ لیا جاتا براہ راست. اللہ نے لاس اینجلس کے لوگوں سے بدلہ لیا. میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ کہ ہم مسلمانوں کو لولی پاپ دے دیا جاتا ہے. ہم نہ زمین کو کی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ گراؤنڈ ریئلٹی کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اپنے اندر کے شیطان کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. لاس اینجلس کی آگ کے پیچھے جرائم چھپا رہے ہیں، حالانکہ وہاں خود مختلف تھیوریز کام کر رہی ہیں. گلوبل وارمنگ ایک تھیوری، آگ لگی نہیں، آگ لگائی گئی تاکہ لاس اینجلس کو ایسی سوسائٹی بنا دیا جائے کہ جو لوگوں کے لیے مثال ہو. وہاں تھیوریز کام کر رہی ہیں خود اپنی، ہم اپنی تھیوری لے کر آئے ہوئے ہیں. اللہ کے بندو اپنے آپ کو، اپنی مسلم امہ اپنے آپ کو پہچانے، مسلم امہ اپنے آپ کو دریافت کرے. مسلم امہ اپنے آپ کو دریافت کر سکتی ہے. قرآن پڑھیں آپ، قرآن سمجھیں آپ. رسول کتنی بڑی طاقت دے گیا، کتنی بڑی ٹیکنالوجی دے گیا، پڑھیں آپ. بہرحال اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے دوست، اسلامی سوسائٹی قائم کرنے کے لیے، جنتی معاشرہ بنانے کے لیے اس زبان کو سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ سے نفرت کرنا پڑے گی. ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھ دو، اگر 2 منٹ آپ مجھے اجازت دیں. اللہ کے رسول کی زمانے کی عالمی طاقت ہے روم، اس کا شہنشاہ ہے ہرقل. اس شہنشاہ کے دربار میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات گونجی ہیں. اور کس کی زبانی گونجی ہے؟ ایک کافر، ایک غیر مسلم جو اس وقت تک اسلام نہیں لے کر آئے تھے، ابو سفیان. ہرقل نے پوچھا ماذا یامرکم، وہ نبی جس نے تم عربوں کے درمیان نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کی تعلیم کیا ہے؟ ابو سفیان نے کافر کی زبان سے، غیر مسلم کی زبان سے، عالمی طاقت کے دربار میں ہمارے رسول کی تعلیم گونجی. سنیں، اپنے دل میں جگہ دے، اللہ عمل کی توفیق دے دے. ابو سفیان نے کہا اس رسول کی تعلیم یہ ہے، اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا فاترکوا ما یقول آباؤکم. ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق، اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے. جو کچھ تمہارے آباء و اجداد کہتے تھے اسے چھوڑ دو. وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ. اور وہ رسول ہمیں تعلیم دیتا ہے نماز پڑھو، وہ رسول ہمیں تعلیم دیتا ہے سچ بولو، وہ رسول ہمیں تعلیم دیتا ہے اپنے دامن کو پاک رکھو، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو. وہ رسول ہمیں تعلیم دیتا ہے جن رشتوں کے ساتھ باندھ کر اللہ نے پیدا کیا ہے
ان رشتوں کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کی، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔